محتشم سامعین و ناظرین، محدث بہاولپوری حضور فیض ملت قبلہ فیض احمد اویسی صاحب علی رحمہ کے حوالے سے حضور مفکر اسلام کنز العلماء قائد ملت اسلامیہ حضور قبلہ ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب نے چند الفاظ کہے اور نایاب الفاظ کہے۔ پہلے آپ حضور مفکر اسلام کی زبانی آپ خود سماعت کر لیں۔ قبلہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بچپن سے ہی میں نے آپ کی کچھ خطابات ضلع منڈی بہاؤالدین میں مانگڑ شریف کے اندر سنے۔ اس وقت میری عمر کوئی یعنی میں 6 یا 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ اگرچہ ویسے تو بہاولپور ہمارا بھکی شریف یعنی منڈی بہاؤالدین سے کافی دور ہے، لیکن اس اجتماع کی وساطت سے مجھے آپ کا اولین دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کا جو علمی مقام ہے اس کے انوار و تجلیات کو اپنے قلب و نظر میں سمانے کا مجھے موقع ملا۔ اس کے بعد یہاں مدینہ منورہ میں بھی آپ سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزید بڑھتا چلا گیا۔ آپ کی شخصیت اہل سنت و جماعت میں بہت بڑی فیض رسا شخصیت ہے، چونکہ جتنے بھی فیوز و برکات دینے کے ذرائع اور سورسز ہیں، رب ذوالجلال نے ان سب کی صلاحیتیں حضرت فیض ملت کو عطا فرما رکھی ہیں۔ وہ اللہ کے فضل سے بہت بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مدرس بھی تھے۔ ان کا قلم بھی فیض بانٹ رہا تھا اور ان کی زبان بھی فیض تقسیم کر رہا تھا۔ وہ جب خاموش بیٹھتے تھے تو ان کا کردار بولتا تھا، اور جب وہ بولتے تھے تو پھر ان کے علوم و معارف کی خوشبوئیں ہر طرف بکھرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا کام لیا کہ آپ کے قلم سے لکھا ہوا ایک ایک صفحہ اہل سنت و جماعت کے لیے ستاروں کے چراغاں کی مانند ہے۔ اور آپ نے جو بہاولپور کی سرزمین پر اپنے جامعہ میں پڑھایا، اور بالخصوص جو دورہ تفسیر القرآن آپ نے کروایا، دورہ حدیث کروایا، اس کے ذریعے سے جو علماء تیار ہو کر پوری دنیا میں پھیلے، وہ ایک مستقل آپ کی تحریک ہے جو مسلسل جاری ہے۔ آپ کو رب ذوالجلال نے خطابت کا بھی بڑا مؤثر سلیقہ عطا فرما رکھا تھا، اور آپ کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے وہ دلوں کے اندر بہت زیادہ چاشنی بکھیرنے والا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر روحانی تربیت کے لحاظ سے مریدین کی اصلاح اور تصوف و طریقت کے لحاظ سے عامت الناس کی رہنمائی کرنا، یہ چاروں بڑے طریقے رب ذوالجلال نے یہ صلاحیتیں حضرت فیض ملت کو عطا فرما رہی ہیں۔ کوئی کسی لحاظ سے آپ سے منسلک ہوا اور فیض یاب ہوا، کوئی کسی لحاظ سے منسلک ہوا تو فیض یاب ہوا، اور کچھ وہ خوش نصیب ہیں جو چاروں طریقوں سے آپ سے فیض یاب ہوئے۔ لہٰذا یہ فیض مجسم کا جو ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ صدیوں تک جاری رہے گا۔ اصل اس کا منبع مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ سے یہ فیض و برکات آگے تقسیم ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے مدینہ پاک میں ایک نشست ہوئی تھی چند سال پہلے، حضور مفکر اسلام وہاں تشریف فرما تھے، اور قبلہ فیض احمد اویسی صاحب کے صاحبزادے حضرت قبلہ فیاض احمد اویسی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ بھی تشریف فرما تھے، اور قبلہ فیض احمد اویسی صاحب کے مریدین اور آپ سے فیض یافتہ علماء کرام اور عوام اہل سنت کثیر تعداد میں وہاں موجود تھے، اور مفکر اسلام وہاں تشریف لائے۔ آپ لوگوں نے جیسے سماعت کیا کہ حضور مفکر اسلام نے قبلہ فیض احمد اویسی صاحب کے بارے میں جو الفاظ کہے، یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیض احمد اویسی صاحب کی شان الفاظ کہے تھے، اور کوئی عزت دار ہی کسی کو عزت دے سکتا
سکتا ہے اور کوئی بڑا آدمی ہی کسی بڑے کو عزت دے سکتا ہے۔ حضور مفکر اسلام نے جو ان کے لیے الفاظ کہے، جو ان کے اوصاف بیان کیے، یقیناً وہ اس چیز کا حق رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جس طرح اہل سنت کی خدمت کی، سنی عقیدے کی خدمت کی، اور جس طرح انہوں نے بعض مذہب بعض مسلکوں کو اپنے مناظرے کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے ان کو ناکو چنے چبوائے، یہ یقیناً فیض احمد اویسی صاحب کا ہی خاصہ تھا۔